اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ امت کو بغیر کسی ذمہ دار کے نہ چھوڑا جائے، امت کا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی تبوک میں جا رہے تھے، آپ نے مدینہ کے اندر اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا، کہا کہ علی تم مدینہ میں رہنا، مدینہ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نمدیدہ ہو کے حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول اتخلفونی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے نبی کیا میں اسی لائق ہوں کہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور میں پیچھے رہوں گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ میری نظر میں تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی کہ تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، گویا نبی نے اشارہ دے دیا میرے بعد خلیفہ تم ہو۔ حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہارون نہیں تھے، بلکہ حضرت ہارون کا انتقال تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ دور اور بنی اسرائیل کی قیادت حضرت یوشع بن نون نے سنبھالی تھی، یوشع بن نون ان کے خلیفہ۔ تو یہاں نبی خلیفہ نہیں بنا رہے تھے حضرت علی، بلکہ اللہ کے نبی کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہارون جیسے موسیٰ کے سگے بھائی تھے اور موسیٰ کے مددگار تھے، اے علی تم بھی میرے مددگار، دین کے کاموں میں تم میرے سپورٹر ہو اور تم میرے لیے بھائی کے جیسے ہو، میرے چچا زاد بھائیوں۔ وہ خصوصی تعلق اور وہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے بتانا چاہتے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو سوچا چھوڑا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خلیفہ منتخب کیا تھا اور نعوذ باللہ صحابہ نے نبی کی وصیت کا انکار کر دیا، غلط بات ہے، یہ جھوٹ۔ تمام صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا، اور اسی پیریڈ میں خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جب پیارے نبی کو کفنایا اور دفنایا گیا تو ان کفنانے اور دفنانے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی کی وصیت تھی کہ میرے کفن دفن کا اور میری تجہیز و تکفین کا انتظام میرے اہل بیت کریں۔ اس سے حضرت ابو بکر کی یا حضرت عمر کی کوئی نعوذ باللہ کوئی تنقیص لازم، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نبی کا ساتھ دینے والے تھے تو جنازہ کفن میں دفن میں شامل کون؟ نبی کی وصیت۔ آج بھی ہمارا کوئی محبوب انسان مر جائے لیکن انتقال کے پہلے اگر وصیت کر کے جائے فلاں مجھے غسل دے گا، فلاں مجھے قبر میں اتارے گا، تو ہم اس کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتے۔ تو پیارے نبی کی وصیت تھی کہ میرے اہل بیت میں سے ہی لوگ میرے کفن دفن میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفنانے میں، نہلانے میں اور قبر میں اتارنے میں شامل۔ صدیق اکبر کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا۔ ایک لمبا پیریڈ تھا 25 سال کا۔ یہ 25 سال کا جو عرصہ تھا کوئی ایک صحیح روایت نہیں ملتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، حضرت عمر کی خلافت پر اعتراض کیا ہو، حضرت عثمان غنی کی خلافت پر اعتراض کیا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفاء کی بیعت کی انہوں نے اور ان کے مشیر رہے، ان کو مشورہ دیتے رہے۔ اگر کبھی ان سے کسی مسئلے میں چوک ہوئی تو حضرت علی نے وہ بتایا کہ ہاں آپ کا یہ اسٹیپ صحیح نہیں ہے، اور حضرت علی نے صحیح مشورہ۔ یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، عام طور سے انسان جب بہت بہادر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بہت بہادر لوگ بہت عقل مند نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ بھی خوبی دی تھی کہ آپ بہت بہادر بھی تھے اور بہت عقل مند بھی تھے، بڑے حکمت والے تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے۔ آپ کے اقوال آج بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
عربی زبان کے اسٹوڈنٹ اور عربی زبان کے اسکالر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کا آج بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت علی بڑے علم والے اور بڑے عقل والے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عورت کو 6 مہینے کی عمر، 6 مہینے کے پیریڈ، شادی کے بعد 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت زانیہ ہے اور یہ بچہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر نے رجم کرنے کو، لیکن بات جب حضرت علی تک آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین عمر فاروق، کہ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے سورہ احقاف میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور ماں کا دودھ پی کے ماں دودھ چھوڑاتی ہے، تو یہ پورا پیریڈ قرآن کہتا ہے 30 مہینے کا۔ تو 30 مہینے میں اگر 2 سال دودھ پلانے کی جو مدت قرآن میں بتائی اس کو نکال دیا جائے تو 6 مہینے بچتے ہیں۔ لہٰذا 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ اس کو زنا کا بچہ نہیں کہہ سکتے، آپ کا فیصلہ صحیح نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے رجوع کیا، حضرت عمر فاروق نے رجوع کیا اور کہا کہ ابو الحسن کی بات سن۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی، ان کو ابو الحسن اور ابو تراب بھی کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے، حضرت علی زمین پر لیٹے تھے، آپ نے بڑی محبت سے یا ابا تراب کہا تھا، اے مٹی کے باپ، اے مٹی میں ملے ہوئے۔ اور حضرت علی اپنے لیے یہ لقب بڑا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ مجھے ابو تراب کہا۔